نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المخلصين، خصوصا على خلفاء الراشدين المهديين العادلين سبحان اللہ وعلى علماء ملته وصالحين وعلينا معهم أجمعين. سبحان اللہ. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. محترم معزز علماء کرام، ناتخواں حضرات، نقیب محفل اور معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب رات کے اس پہر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سننے کے لیے اور اس کے بندوں کے ذکر کو سننے کے لیے حاضر ہیں. چونکہ یہ مہینہ اس کی ایک نسبت ہے ہمارے ساتھ. عجم کے مسلمان ہوں یا عرب کے مسلمان، اس مہینے کی ایک نسبت ہے جس طرح ربیع الاول کی نسبت ہے. وہ نسبت ہم سب کے شیخ الکل شیخ العرب والعجم حضور سیدنا غوث العظم سیدنا عبد القادر الجیلانی البغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس سے پاک کی ہے. اور الحمدللہ پوری دنیا کے اوپر نہ صرف پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، بلکہ مصر، شام، اردن، سعودی عرب، جتنے بھی ممالک عرب ہوں یا عجم ہوں، بشمول سعودی عرب، تمام بڑے بڑے جو ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، ہر جگہ پہ جس طرح حضور کا میلاد منایا جاتا ہے اس طرح غوث پاک کا عرس بھی منایا جاتا ہے. الحمدللہ. اور آج کل تو یہ بات کوئی مشکل نہیں رہی. فیس بک پہ ہزار ٹویٹ آپ کو ملیں گے، انٹرنیٹ پہ آپ کو ہزار ٹویٹ ملیں گے جو مختلف دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ کرتے ہیں. تو چونکہ صبح ورکنگ ڈے بھی ہے، میری بھی بہت ساری مصروفیات ہیں، تو میں چاہوں گا کہ 1 گھنٹے سے پہلے گفتگو کو ختم کر دوں. 1 گھنٹے سے پہلے. عزیزان گرامی قدر، میں نے قرآن پاک کی آیت کو تلاوت کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. یہ وہ دعا ہے جو ہر مسلمان نماز میں کرتا ہے، آگے پیچھے بھی کرنی چاہیے، لیکن بالخصوص ہر مسلمان کہاں پہ کرتا ہے؟ نماز میں. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم دکھا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ صراط مستقیم کی طلب رکھنا اور صراط مستقیم کو اللہ سے مانگتے رہنا یہ اللہ کا امر ہے. اللہ کا کیا ہے؟ امر ہے. اس وجہ سے نماز میں ضروری لا صلاۃ الا بالفاتحہ کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. تو یہ سورہ فاتحہ ہے
اور اس میں یہ دعا یہاں سے شروع ہوئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد یہ دعا شروع ہو رہی ہے، اور دعا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر دعا سے پہلے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ صراط مستقیم کی طلب دل میں رکھے، اس کو اللہ سے مانگے۔ دولت، شہرت، عزت، مرتبہ، اولاد، امارت، رزق کی وسعت، یہ سب کچھ مانگے، لیکن بعد میں مانگے۔ سب سے پہلے صراط مستقیم اس کو مانگے۔ قرآن پاک سمجھا رہا ہے نا، میں ترتیب دے رہا ہوں۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کا جواب اگلی ہی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ صراط مستقیم ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، سبحان جن پر اللہ، اللہ نے انعام کیا ہے۔ اب انعام سے مراد نعمت ہے۔ کیا مراد؟ جن پر اللہ کے انعام ہوئے، نعمتیں جنہیں ملی اللہ کی۔ اب اولاد بھی انعام ہے، گھر بھی انعام ہے، نعمت ہے، رزق میں وسعت بھی انعام، نعمت ہے۔ تو کیا یہاں ہر اس شخص کا رستہ صراط مستقیم ہوگا جس کو اللہ نے اولاد دی ہے، جس کو اللہ نے اچھا گھر دیا ہے؟ یہ بھی تو نعمتیں ہیں نا، یہ بھی تو اللہ کے انعام ہیں کہ نہیں؟ بولی گئے تو کیا ہر امیر شخص کا رستہ صراط مستقیم ہے؟ قرآن نے یہاں وضاحت نہیں کی، کیونکہ قرآن اگر وضاحت والی کتاب ہو تو 40-50 جلدوں میں ہوتی، پھر اس کو شاید ہی کوئی کوئی علماء میں اس پہ خال پڑھ پاتا۔ تو قرآن اشارتاً بات کرتا ہے، صراحت، وضاحت یہ قرآن کے بعد حدیث میں آتی ہے۔ علماء کے اقوال کے ذریعے سے، مفسرین کی تفاسیر کے ذریعے سے انسان جانتا ہے کہ قرآن نے یہ جو اشارتاً بات کی، اشارے سے، اس سے مراد مزید کیا ہے۔ بھی دیکھیں نا زکوٰۃ کے احکام، اب قرآن میں تو سارے وضاحت سے نہیں ہے نا جی، سونے پہ کتنے ہیں، چاندی پہ کتنے ہیں، پیسے ہوں تو کتنے ہیں، اور اسی طرح بکریوں پہ زکوٰۃ کتنی ہے، اونٹوں پہ زکوٰۃ کتنی ہے، بھینسوں پہ زکوٰۃ کتنی ہے، گایوں پہ زکوٰۃ کتنی، یہ ساری تفاصیل قرآن میں تو نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ایک جلد میں جو قرآن ہمیں ملتا ہے یہ زکوٰۃ ہی ساری ہوتی تھی، اسی کی تفاصیل ہوتی۔ تو قرآن اشارے سے بات کرتا ہے، وضاحت پھر آگے احادیث کے اندر، تفاسیر کے اندر ملتی ہے۔ تو کیا ہر صاحب اولاد کا رستہ وہ صراط مستقیم ہے؟ سوال یہ، کیونکہ صاحب اولاد ہونا یہ بھی تو صاحب انعام ہونا ہے، صاحب انعام ہونا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے اچھا گھر دیا ہے تو یہ بھی تو نعمت ہے، تو کیا وہ بھی صاحب انعام ہے؟ تو کیا اس کا رستہ بھی صراط مستقیم؟ تو آئیے اس بات کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے معلوم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم باخیارکم، کیا میں نہ تمہیں بتاؤں تم میں سے اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ اللہ کے اولیاء وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے، جن پر اللہ کی نعمت ہوئی ہے، نعمت تامہ، اللہ کی تمام نعمتیں ان کے پر اللہ تعالیٰ نے نچھاور کی۔ کیا میں نہ تمہیں بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور بتائیے، آقا ضرور بتائیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم میں سے وہ کون سے اللہ کے چنیدہ چنے ہوئے بندے ہیں جن کا رستہ صراط مستقیم ہے، جن کا رستہ بولیے صراط مستقیم۔ تو کیا میں نہ تمہیں بتاؤں؟ حضور علیہ السلام نے کہا تو صحابہ کرام نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کے بندوں کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں؟ بولیے، اونچا بولے ذرا۔ پہلی نشانی فرمایا، اذا رأوا ذکر اللہ، پہلی نشانی ان اللہ کے بندوں کی جن کا رستہ صراط مستقیم ہے، جن کا رستہ وہ سیدھا رستہ ہے، وہ درست رستہ ہے جو بارگاہ خدا تک اور بارگاہ مصطفیٰ تک لے کے جاتا ہے، جن کا رستہ وہ سیدھا رستہ ہے، جس میں ٹیڑھ نہیں ہے، جس میں کجی نہیں ہے، جس میں مزید موڑ نہیں ہے، وہ سیدھا براہ راست بارگاہ خدا تک لے کے جاتا ہے۔ تو فرمایا ان کی کتنی علامتیں بولیے؟ پہلی ارشاد فرمایا، اذا رأوا ذکر اللہ، پہلی نشانی اللہ کے بندوں کی یہ ہے کہ جب بھی تم انہیں دیکھو گے، جب بھی تم انہیں
دیکھو گے تو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے گا. انہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے گا. اللہ کے اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ جنہیں دیکھو تو دیکھنے سے بولیے اللہ یاد آ جائے. اللہ اکبر. تو پتہ یہ چلا کہ اب جس کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے. یہاں ایک سوال بھی ہے، بھی ابو جہل نے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، گستاخی والے جملے بولے، تو اس کو اللہ کیوں نہیں یاد آیا؟ کیا معاذ اللہ حضور اللہ کے ولی نہیں؟ انبیاء سب سے پہلے اللہ کے اولیاء ہیں نا. تو بات یہاں پہ جو ہو رہی ہے وہ بھی سمجھنے والی ہے. علماء نے یہاں وضاحت کی کہ یہ بات اس شخص سے متعلق ہو رہی ہے کہ جس کا دل بھی آئینے کی طرح صاف ہو، جس کا دل بھی آئینے کی طرح صاف ہو، اس کی نگاہ میں پہچان ہو، اس کی نگاہ میں پہچان ہو. بھئی جو شخص بے عیب جس کا دل ہوگا، جس کا دل بے عیب ہوگا، حسد سے، بغض سے، اناد سے، بدگمانیوں سے، قلبی غیبت سے، اس طرح کی امراض سے، تکبر سے، ریاکاری سے، خود پسندی سے، عجب سے، ان جو دلی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ایمان برباد ہوتا ہے، تو جب دل ان چیزوں سے پاک ہوگا تب بھی اس کی نگاہ پاک ہوگی. تو جب اس کی نگاہ پاک ہو جائے گی پھر وہ جب دیکھے گا اللہ کے ولی کو تو اس کے منہ سے خود بخود اللہ نکل آئے گا، خود بخود سبحان اللہ نکل آئے گا. تو پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے. اور دوسری بات جو دوسری علامت ان کی بیان فرمائی وہ یہ فرمایا جب تم ان کا کلام سنو، کیا سنو؟ کلام سنو تو تمہیں علم نافع نصیب ہو جائے، تمہیں ایسا علم نصیب ہو جو تمہیں نفع دے، جو تمہیں بولیے نفع دے. انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ان کا کلام سنو تو نفع دینے والا علم نصیب ہو جائے. اور فرمایا تیسری علامت یہ ہے کہ جب تم ان کی زندگی کو دیکھو، جب تم ان کی زندگی کو دیکھو تمہیں آخرت یاد آ جائے. کیا یاد آ جائے؟ آخرت یاد آ جائے. اس لیے ہم اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں. حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب دیکھیں اللہ کا ولی کون ہے؟ جس کا رستہ صراط مستقیم ہے، جس کا رستہ کیا ہے بولیے. اور یہاں سے یہ بات ماخوذ ہوئی، آگے میں بیان کروں گا اگر میرے ذہن میں رہی، پہلے یہ بات مکمل کر دوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ امام دارمی نے اس کو روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، لوگوں میں تمہیں خود منع کرتا تھا کہ قبروں کی زیارت کو نہ جایا کرو، قبروں کی زیارت کو، مزاروں پہ نہ جایا کرو، قبروں کی زیارت پہ نہ جایا کرو. فزوروہا، اب پچھلا حکم منسوخ کرتا ہوں، پچھلا حکم منسوخ کرتا ہوں کہ نہ جایا کرو، اب خود حکم دے رہا ہوں رسول خدا ہو کر کہ اب قبروں کی زیارت کو جایا کرو، قبروں کی زیارت کو جایا کرو. پہلے منع کیوں کیا؟ اس پہ بھی کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، چونکہ عرس سے متعلق یہ ساری باتیں گفتگو کر رہا ہوں. کسی کے ذہن میں بات آ سکتی کہ پہلے منع کیوں کیا، بعد میں اجازت کیوں دی، حکم منسوخ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے بھائیوں یہ کثرت کے ساتھ صحیح بخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے گزرے، ایک غزوہ کے اوپر جاتے ہوئے صالح علیہ السلام کی قوم کی بستی وہاں سے گزرے، وہاں پہ خیمے لگائے گئے. صحابہ کرام نے جو کنواں تھا وہاں سے پانی لے لیا، آٹا گوندھ لیا، خیمے لگ گئے، سالن پک گیا. حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ روٹیاں پک گئیں، سالن پک گیا، یعنی ان کے دل میں تھا نا حضور علیہ السلام کو بھوک لگی ہوگی، اہتمام کرتے ہیں. جب آئے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہاں سے پانی لیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں کنویں سے پانی لیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کنویں کا پانی خبردار استعمال نہ کرو، اس کنویں کا پانی استعمال نہ کرو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ صالح علیہ السلام کی بدبخت جو قوم تھی، اللہ کی نافرمان اور مجرم قوم تھی، یہ ان کا کنواں ہے. چونکہ اس کنویں کی نسبت اللہ کی مجرم قوم کے ساتھ ہے، اس لیے اس کنویں سے پانی استعمال نہ کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آٹے گوندھ لیے، سالن پک گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سالن پھینک دو،
आटा इंसानों को ना खिलाओ, आटा ऊंटों को खिला दो, जो बर्तन भरे हैं पानी के गिरा दो, खबरदार कोई शख्स यहां से पानी इस्तेमाल ना करे। क्यों? क्योंकि इस कुएं की निस्बत है सालेह अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम के साथ। तो पता चला निस्बत चाहे बुरी हो या अच्छी हो, यह खत्म कभी नहीं होती, खत्म। अब सालेह अलैहिस्सलाम की कौम वहां मौजूद है? बोलिए नहीं, उसको गुजरे हजारों साल हो गए, ना वो कौम मौजूद, ना वो बस्ती मौजूद, ना उनके घर मौजूद, और वो जो कुएं का पानी ना वो रहा। पता नहीं कितने हजारों काफिले वहां से गुजरे होंगे, उन्होंने डोल भर भर के निकाले होंगे, इस्तेमाल किए होंगे, ना वो पानी रहा हजारों सालों में। भाई 100 साल में किसी बाबे जी को, बुजुर्ग को ले ले, उन्हें कभी 100 साल में 100 साल पहले यहाँ क्या था, वो आपको बताएगा ये तो दुनिया बदल गई 100 सालों के अंदर। तो 100 साल के अंदर दुनिया बदल जाती, वो तो हजारों साल बीत के सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़े। ना वो कौम, ना उनकी वो बस्तियां, ना वो पानी जो उस दौर का था, लेकिन फिर भी हुजूर ने फरमाया चूंकि निस्बत बुरी है इसलिए इस्तेमाल न करना। पहली बात। फिर या रसूलल्लाह पानी कहां से ले? फरमाया वो जो कुआं है उस कुएं से पानी इस्तेमाल करो, उससे आटा गूंदो, मुझे भी खिलाओ, औरों को भी खिलाओ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह क्या है? फरमाया उस कुएं से सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी। तो पता चला सालेह अलैहिस्सलाम की निस्बत तो और बात है, उनकी ऊँटनी की निस्बत हो जाए तो हजारों सालों तक निस्बत का फैज चलता रहता है, हजारों सालों तक निस्बत का फैज चलता रहता है। ना ऊँटनी वहां पे है, ना जो उसने पानी पिया वो उस वक्त है, हजारों दफा डोल भर भर के निकाले गए, हजारों सालों में वो पानी मौजूद नहीं रहा जो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पीती थी। ये हदीस में, सही बुखारी की हदीस में सराहत नहीं आई कि सालेह अलैहिस्सलाम भी यहां से पानी पीते थे, नहीं, हुजूर ने फरमाया सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, तो फरमाया यहां से पानी लो। तो पता चला कि नेक लोगों के साथ ताल्लुक रखने वाली जो निस्बतें, उनसे तो बरकत लेनी चाहिए, बल्कि उनके साथ जो मंसूब चीजें हैं, उनके जूते, उनके कपड़े, उनके कंगे, उनके नाखून, उनके बाल, जो जो चीज भी निस्बत रखती है सुलहा के साथ, हर चीज उसी तरह मुबारक हो जाती है जिस तरह वो अल्लाह का बंदा मुबारक होता है। और फिर फरमाया यहां से पानी लो, क्योंकि निस्बत है सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी से। तो जब सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की निस्बत हजारों सालों बाद भी फैज देती है, तो उम्मत मुहम्मदिया के औलिया की निस्बत क्यों नहीं फैज देती? ये औलिया तो खत्म नहीं हुए भाई। इमाम अहमद बिन हंबल को पढ़ के देखिए, लोग पढ़ते नहीं, तहकीक होती नहीं, उछलते कूदते ज्यादा है। इमाम अहमद बिन हंबल ने मुस्नद में रिवायत किया। किसने रिवायत किया? इमाम अहमद बिन हंबल, जो इमाम बुखारी के भी शेख हैं, इमाम बुखारी के भी। और याद रख लें, मैं आप अक्सर बताता हूं, सऊदी अरब का सरकारी मजहब हंबली है। सऊदी अरब का सरकारी मजहब क्या है? सरकारी तौर पे वहां पे हंबली और मजहब है सऊदी अरब सारा। इमाम अहमद बिन हंबल ने मुस्नद में रिवायत किया, वो फरमाते आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला यज़ालु अर्बऊन रजुलन मिन उम्मती, कि कभी कोई ऐसा जमाना नहीं आता जब 40 अफराद मेरी उम्मत में मौजूद न रहे। हजरत मौला अली शेर खुदा इस हदीस के रावी हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाया 40 लोग कभी मेरी उम्मत से नहीं उठते, अगर उनमें से कोई फौत हो जाए अल्लाह उस मनसब के ऊपर दूसरे को ले आता है, दूसरे को ले आता है। सहाबा इकराम ने पूछा या रसूलल्लाह उन्हें क्या कहते हैं? हुजूर ने फरमाया युकालु लहुम अबदाल, उन्हें अबदाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबदाल कहा जाता है। और इमाम अहमद बिन हंबल एक दूसरी रिवायत में इसी को जोड़ते हुए बयान करते हैं, हजरत मौला अली शेर खुदा ही रावी हैं, वो फरमाते आका ने इरशाद फरमाया ये वो लोग हैं, याद रखो, हरगिज़ ये ना समझना कि तुम्हारे अमाल की वजह से अल्लाह के अजाब टले हुए, तुम्हारे नेक कामों की वजह से अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से बारिशें नाजिल होती हैं, अल्लाह के अजाब उठते हैं। हरगिज़ ये समझना, क्यों ना समझना? इसलिए क्योंकि हम सब अपनी गिरेबानों में झांक ले कि हमारे अमाल कैसे हैं। हम में से हर शख्स के अमाल ऐसे हैं कि वो लायक के अजाब है, मुस्तहिक के अजाब है, तो फिर ये अजाब क्यों नहीं आता? इमाम अहमद बिन हंबल ने मौला अली शेर खुदा की रिवायत को बयान फरमाया, वो फरमाते आका ने फरमाया इसलिए अजाब नहीं आता कि वो 40 लोग
ہر وقت امت میں موجود رہتے ہیں. فرمایا خبردار جاننا ان کی عظمت یہ ہے کہ خدا تمہیں رزق بھی ان کے سبب سے دیتا ہے اور بارشیں بھی ان کے وسیلے سے عطا کرتا ہے. انہی کے وسیلے سے اللہ تمہیں بارشیں عطا کرتا ہے, انہی کے وسیلے سے اللہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے. یہ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند کے اندر, جو امام بخاری کے بھی ہے. تو یہ افراد تو موجود رہتے ہیں نا. میں نے بات کی, البتہ وہ بات سے بات نکلتی چلی گئی. تو میں نے کہا جب وہ اونٹنی کی نسبت ہزاروں سال بعد فیض دیتی ہے تو اللہ کے اولیاء تو کبھی زمین سے نہیں نہ اٹھے, وہ تو ہر دور میں ہوتے ہیں. تو ان کی نسبت سے کیوں نہیں فیض لینا چاہیے, برکت کیوں نہیں لینی چاہیے؟ سمجھے بات؟ اچھا آگے کیا ہوا؟ جو بات سمجھانے کے لیے قبروں کی جو مثال بات کی تھی نا شروع, کہ قبروں سے پہلے کیوں منع کیا, وہ بات سمجھانے کے لیے میں نے صحیح بخاری کی روایت کو چھیڑا. آگے اب جب کھانا شانا کھا لیا, اب گزرنے لگے اس بستی سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع فرمایا. حضور نے فرمایا خبردار, یہ صحیح بخاری کی روایت سنا رہا, فرمایا خبردار یہاں سے وہ شخص نہ گزرے جس کو رونا نہیں آتا, جس کو رونا نہیں آتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ وہ بستی ہے جس سے گزرنے والے ہیں, یہاں اللہ کا عذاب آیا ہے. عذاب آئے کو ہزاروں سال بیت گئے, نہ وہاں اب عذاب آ رہا ہے, نہ صالح علیہ السلام کی قوم وہاں موجود ہے, نہ وہ احوال رہے, بستیاں اجڑ گئی, ہزاروں سالوں میں کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. لیکن فرمایا چونکہ یہاں عذاب آیا تھا, عذاب کی نسبت ہے اس بستی کے ساتھ, اس لیے اس بستی سے وہ گزرے شخص جس کو رونا آتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خود حالت ایک صحابی بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی کو ایڑ لگائی, اونٹنی کو تیز کر لیا, چادر کو اپنے اوپر اوڑھ لیا, اور فرماتے ہم سب سے آگے حضور جا رہے تھے, لیکن ہم میں سے سب سے جو پچھلا آدمی تھا وہ حضور کی رونے کی آواز سن رہا تھا. اس قدر رو رو کے اللہ کے نبی گزر رہے تھے, رو رو کے گزر رہے تھے. اور بعضوں نے کہا یا رسول اللہ رونا نہیں آتا, تو حضور نے فرمایا رونے جیسی آواز نکالو, چہرہ بنا لو کہ کوئی سنے تو یوں لگے جیسے رو رہا ہے. اس طرح فرمایا یہاں سے گزرو. تو پتہ چلا جہاں پہ عذاب آ رہا ہو وہاں پہلی بات تو جائیں نہ, پہلی بات تو جائیں نہ. اور اگر کبھی اشد ضرورت پڑے وہاں سے گزرنے کی تو اس کیفیت کے ساتھ جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. بات کو سمجھیں. اب حضور نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور, میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت کو نہ جایا کرو, مزاروں کی زیارت کو نہ جایا کرو. کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ پہلے مشرکین کی قبریں تھیں, کفار کی قبریں تھیں. صحابہ کرام میں سے اکثر ایسے تھے جن کے والدین مسلمان نہیں تھے, لیکن ان کی قبروں کی زیارت کو جاتے تھے. وہ مشرکین تھے, وہ کفار تھے. تو چونکہ کفار کے اوپر اگر عذاب آئے, ہزاروں سال بھی پہلے آیا ہو, تو حضور نے فرمایا یہاں سے گزرنا نہیں, اور اگر ضرورت کے تحت گزرنا بھی ہے تو روتے ہوئے گزرنا. تو حضور نے منع اس لیے فرمایا, علماء فرماتے اس لیے منع فرمایا چونکہ کفار کی قبروں کے اوپر عذاب نازل ہوتا. تو فرمایا خبردار کفار کی قبروں کی زیارت کو نہ جاؤ, کہیں تم بھی وہاں پہ اگر گزر رہے ہو اور اللہ کی خشیت اور خوف کے اندر اس قدر نہ رو سکو جس قدر ضرورت ہے, تو کہیں عذاب کے حصے دار تم بھی نہ بن جاؤ. اس لیے منع کیا کہ قبروں کی زیارت کو نہ جایا کرو. کفار مشرکین مراد تھے. اور جب غزوہ احد ہو گئی, غزوہ بدر ہو گئی, اللہ کے عاشق, اللہ کے اولیاء, صحابہ کرام اس دنیا سے گئے, ان کے مزار بنے, ان کی قبریں بنی. آقا نے حکم کو اٹھا دیا, فرمایا اور کسی کی قبر کو زیارت کو نہ جایا کرو, ان اللہ کے اولیاء کی قبروں کی زیارت کو ضرور جایا کرو. اور محدثین نے تواتر کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ, مسلسل یہ روایت بیان کی ہے تواتر کے ساتھ. وہ کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جس دن غزوہ احد کے شہداء شہید ہوئے تھے, ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کو جمع کرتے اور مسجد نبی شریف کا منبر اٹھایا جاتا اور جا کر شہداء احد کی قبروں کی زیارت کی جاتی اور وہاں پہ منبر لگایا جاتا, ساری عرس کی شکل ہوتی اور آقا عرس پہ کھڑے ہو کے, عرس کے موقع جو غزوہ احد کے شہداء کا عرس کا موقع ہوتا, وہاں پہ کھڑے ہو کے آقا شہداء احد کی فضیلتیں بیان کیا کرتے تھے. اور فرماتے اس وقت یہ صحابی جنت کے اس مقام کے اوپر ہے, یہ جنت کے اس مقام کے اوپر ہے. تو بھائی عرس میں یہی تو ہوتا ہے, اس اللہ کے ولی کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں اس کی یہ شان ہے, اس نے یہ دین کی خدمت کی ہے, اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے.
تو حضور نے فرمایا پہلے منع کرتا تھا، اب خود حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی مزاروں کی زیارت کو جایا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ 3 جواب دیا کر مختلف روایات کے اندر، میں ایک سنا رہا ہوں۔ آقا کیوں جائیں اب قبروں کی زیارت کو؟ فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، فرمایا اس لیے کیونکہ قبروں کی زیارت کرنا تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ قبروں کی زیارت کرنا تمہیں، مزاروں کی زیارت کرنا تمہیں، تم دیکھو بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے پیسے والے، ان کی قبروں کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں، اور یہ اللہ کے اولیاء دن رات ان کے در کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو تمہیں آخرت یاد آئے گی کہ آخرت تو ان لوگوں کی ہے۔ دولت اور عیاشی سے آخرت نہیں بنتی۔ اب میں جملہ ایک دے رہا ہوں آپ کو، دونوں حدیثوں کو ملائیں۔ صراط مستقیم کن کا رستہ ہے؟ صراط مستقیم دونوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ صراط مستقیم اللہ کے اولیاء کا رستہ ہے، اور اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ جن کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، اور جن کے مزاروں کو دیکھو تو آخرت یاد آتی ہے۔ مزاروں کو دیکھیں تو آخرت یاد آتی ہے، اور ان کے چہروں کو دیکھو تو آیا ہے اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ کے بندے کی پہچان کر لیں، جو اپنی ذات کی طرف بلائے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کا ولی جو اپنی ذات کی دعوت دے، جو اپنی ذات کی دعوت دے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دے، جس کے چہرے کو دیکھنے سے، جس کے مزار کو دیکھے تو آخرت یاد آئے، اور جس کے چہرے کو دیکھے تو اللہ یاد آئے، یہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں جن کا رستہ صراط مستقیم ہے۔ اب حضور سیدنا غوث العظم میرے دادا جان قبلہ شیخی و جدی رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں اپنے قصیدہ کے اندر، وقت ہوا پھر کبھی آپ کو مکمل قصیدہ سناؤں گا، قصیدہ غوثیہ، باقی آپ کو برکات کے لیے ایک بات سناتا ہوں۔ میرے دادا استاد ہیں حضرت قبلہ پروفیسر ڈاکٹر برہان الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، پنجاب یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر ہوئے، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر برہان الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اسکالر، عالم دین، فلسفہ کے خصوصی طور پہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ راوی کے کنارے جا رہا تھا، بڑے درویش اللہ والے تھے، مقامی ولایت کے پرفائز تھے۔ وہ فرماتے میں جا رہا تھا راوی کے کنارے، میں نے درویش کو دیکھا، وہ کچھ وظائف اور عاد پڑھ رہا ہے۔ جب اس سے فارغ ہوا تو اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ دریائے راوی کی لہروں سے کھیل رہا ہے، دریائے راوی کی لہروں سے کھیل رہا ہے۔ یہ وہ بندہ سنا ہے جس نے آنکھوں سے بات دیکھی ہوئی ہے، کہتے وہ کھیل رہا ہے، اور جس طرح وہ ہاتھ اٹھاتا ہے دریائے راوی کی لہریں اسی سمت اٹھ جاتی ہیں، دریائے راوی کی لہریں اسی سمت اٹھ جاتی ہیں۔ کہتے میں اس کے پاس گیا، اس کو سلام کیا، میں نے کہا درویش مجھے جواب اور نہ دینا، غیروں والا جواب نہ دینا، میں تمہارا غیر نہیں ہوں، ہم اور تم ایک ہیں، تو جواب درست درست بتانا، غیروں والا جواب نہ دینا، اپنوں والا دینا۔ بتاؤ کیا پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں اس قدر قدرت دی ہے کہ دریائے راوی کی لہریں اللہ نے تمہارے تصرف اور قدرت میں دے دی ہے، کیا پڑھتے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا، میرے دل کی طرف نگاہ کی، کہنے لگا واقعی تم اور ہم ایک ہیں، جنس ایک ہے، غیر نہیں ہے۔ تو باتیں غیروں سے چھپائی جاتی ہیں، اپنوں سے نہیں چھپائی جاتی۔ اس نے کہا کان پاس کرو۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے میں نے کان پاس کیا، وہ کان میں درویش کہنے لگا غوث پاک کا قصیدہ پڑھتا ہوں، غوث پاک کا قصیدہ پڑھتا ہوں۔ تو حضرت قبلہ ڈاکٹر برہان الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ جس کے قصیدے پڑھنے والے کی یہ شان ہو، جس کے قصیدے پڑھنے والے کی یہ شان اور عظمت ہو کہ اس کے دست کے اندر، اس کے ہاتھ کے اندر اللہ تصرفات دے دیتا ہے، قدرتیں دے دیتا ہے، تو جس کے قصیدے کے اندر یہ طاقتیں ہو تو جس کا وہ قصیدہ ہے اس کے اندر کتنی طاقتیں ہوں گی، آیا ہے اس کے اندر کتنی طاقتیں ہوں گی۔ تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحسنی والحسینی، آپ مجمع البحرین ہیں، مجمع البحرین، دو سمندر ملے ہیں، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا اور سیدنا امام حسین مصطفیٰ کا، یہ دو سمندر ملے ہیں، ان دو سمندروں کے ملاپ سے اللہ نے غوث العظم کی ولادت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ واقعہ علماء نے شاید آپ کو سنایا، وہ آپ کے والد صاحب اور آپ کی والدہ والا سنا ہوا کسی نے؟ مجمع میں سے کس نے سنا ہوگا؟
اچھا وہ کم نے سنا ہوا، چلو میں سناتا ہوں. آپ کی ولادت کیسے ہوئی یہ بات سنا کر پھر اس طرف آتا ہوں موضوع کے اوپر. آپ کے جو والد تھے حضرت قبلہ موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حسنی سید ہیں. کیا ہیں؟ حسنی سید ہیں. دراصل حضور سیدنا غوث العظم ایران میں پیدا ہوئے ہیں. کہاں پہ؟ آپ اجمی ہیں، عربی اجمی نسل کے ہیں. آپ ایران میں پیدا ہوئے. جیل ایک علاقہ ہے ایران کے اندر، وہاں پہ آپ کی ولادت ہوئی ہے. تو وہاں سے پھر آپ ٹرانسفر کر کے چونکہ بغداد آگے تھے اس لیے، تو بیسیکلی آپ ایران کے ہیں، اجمی ہیں. تو آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن وہ دریا کے کنارے جا رہے تھے، اشد بھوک لگی، بہت زیادہ بھوک لگی. انہوں نے دیکھا کہ دریا میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے. انہوں نے پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ یہ کس کی ملکیت تو نہیں لگتی، یہ تو تیر کے آ رہا ہے نا. کیا تیر کے آ رہا ہے، کسی کی ملکیت تو نہیں ہے. انہوں نے پکڑا اور کھا لیا. بھوک بھی بہت شدید تھی، کھا لیا. جب کھا لیا پھر دل میں خیال آیا کہ موسیٰ جنگی دوست، تک فتوے اور لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، تقوی اور لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. فتویٰ اور تقویٰ کے اندر فرق ہے. حضرت امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ یہ دیا کہ اگر یہ جو کیچڑ ہوتا ہے، کیچڑ نہیں ہو جاتا بارش کی وجہ سے، اس کی چیٹیں پڑ جائیں اور یقین ہو کہ یہ ناپاک پانی نہیں ہے، ناپاک پانی نہیں ہے، تو اگر چیٹیں پڑی ہیں ٹھیک ہے، اور نجس جو ناپاکی ہے، ناپاکی وہ قلیل ہو، تھوڑی ہو، تو اس صورت میں نماز ہو سکتی ہے. لیکن ایک دن آپ کا شاگرد دیکھ رہا کہ ناپاکی بھی قلیل ہے اور آپ پھر بھی دھو رہے ہیں. اس نے پوچھا اس دن آپ نے فتویٰ یہ دیا تھا اور اب آپ خود دھو رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ عوام الناس کے لیے فتویٰ تھا، ہمارے لیے فتویٰ کافی نہیں ہوتا، ہمارے لیے تقویٰ ہونا چاہیے. تقویٰ اسی کے اندر ہے کہ یہ دھویا جائے. آپ نے دل میں خیال آیا کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے. کس کے خلاف؟ تقویٰ کے. یہ جس کی ملکیت تو اس کو پیسے دینے چاہیے. چلتے گئے کہنے لگے ادھر سے آ رہا تھا تو شاید ادھر کوئی باغ ہوگا، وہاں سے ٹوٹ کے آیا ہوگا. وہاں پہ پہنچے، دیکھا تو سیبوں کا باغ نظر آ گیا. انہوں نے کہا یقیناً یہاں سے ٹوٹ کے آیا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی اور پچھلا باغ ہوتا تو ٹوٹ کے یہاں پہ رک جاتا ہے نا، آگے مزید باغ ہے. تو جو مالک صاحب تھے ان کو بلایا، عبداللہ صومعی رحمہ اللہ، ان کو بلایا. حضرت وہ حسینی سادات تھے. تو بلا کے کہنے لگے آپ کے باغ سے یقیناً آپ کے باغ سے کوئی سیب آیا، بہ رہا تھا اور میں نے اٹھا کے کھا لیا. بھوک بہت شدید لگی تھی، لیکن بعد میں میرے دل نے کہا یہ خلاف تقویٰ ہے، اب میں معافی چاہتا ہوں، چاہے تو مجھے معاف کر دیں، چاہے تو پیسے لے لیں. اب ان کے دل میں آئے یار آج کے دور میں اتنا تقویٰ والا انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو اسے کوئی نہیں نہ دیکھ رہا، کوئی پولیس والا شرطا تو نہیں دیکھ رہا تھا جو پکڑ کے لے آیا. اتنا تقویٰ. انہوں نے کہا چلو اس کے تقوی کی آزمائش کرتے ہیں، نوجوان ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کا کتنا تقویٰ ہے. انہوں نے کہا بھی جوان معافی ہو جائے گی، معاوضہ میں نے نہیں لینا. معافی یہ ہے کہ 4 سال میرے جو باغ ہے، میرا باغ، یہاں پہ نوکری کرنی پڑے گی 4 سال. یہ حضرت علامہ یحییٰ طاسفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کلائب الجواہر، جو آج سے 750 سال پرانی لکھی گئی کتاب. حضرت علامہ یحییٰ طاسفی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شتروفی نے بھی اس واقعے کو لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے کہا 4 سال، انہوں نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے. 4 سال جب نوکری کر لی، ختم ہو گئے 4 سال، انہوں نے کہا اب تو معاف کر دیں. ہو گیا معاف. انہوں نے کہا نہیں، اب ایک شرط رہ گئی، اس کے بعد وہ سیب معاف ہوگا، ورنہ قیامت والے دن میں معاف نہیں کروں گا. ان کے دل میں آیا، انہوں نے کہا چلو یہ بھی شرط مان لیتے. کہا شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا شرط یہ میری ایک بیٹی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے لولی ہے، لنگڑی ہے، ایسی عورت سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی. اب ایک نوجوان انسان چاہے غریب ہی کیوں نہیں، جھونپڑی میں کیوں نہیں رہتا ہو، وہ کہے گا یار چلو شادی میں نہیں کرتا ساری عمر، چلو کوئی بات نہیں. ایسی عورت کے ساتھ شادی، ایسی عورت کے ساتھ، وہ تو آزمائش ہے. ایک دن بھی آزمائش کوئی ایسی برداشت نہیں کرے گا، کوئی بھی ہو، غریب جو چاہے آدمی کیوں نہ. جب یہ بات کی تو حضرت شیخ ان کے دل میں خیال آیا، پہلے خیال آیا کہ انکار کر دیتا ہوں، پھر دل میں آیا کہ نہیں، انکار نہیں کرنا چاہیے، اقرار کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے معاف نہ کیا تو قیامت والے دن کہیں گریبان نہ پکڑا جائے نامہ رسول کے سامنے کہ سیب کی قیمت ادا نہیں کی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، دنیا کی زندگی گزر ہی جانی ہے، کسی کی روتے ہوئے گزرتی ہے، کسی کے ہنستے ہوئے گزرتی، گزر تو جاتی ہے نا سب کی، ہماری بھی گزر جائے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے.
جب نکاح ہو گیا آپ حجرہ عروسی کے اندر گئے تو وہاں ایک خوبصورت دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے سلام کیا, انہوں نے بڑی اچھی آواز کے اندر جواب دیا, دیکھا آپ کو, آپ دوڑ کے باہر آ گئے, اپنے سسر کو بلایا, انہیں کہنے لگے وہاں تو کوئی اور عورت بیٹھی ہے. آپ نے کہا وہ تھا, وہ اندھی ہے, وہ لولی ہے, لنگڑی ہے, گونگی ہے. اس نے تو سلام کا جواب دیا ہے, وہ کھڑی ہوئی ہے میرے استقبال کے لیے, اس نے مجھے دیکھا, اور عورت ہے. انہوں نے کہا نہیں, تمہاری آزمائش ختم ہو گئی, تمہاری آزمائش ختم ہو گئی. یہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی جزا دینا چاہتا ہے, آخرت میں تو اس نے رکھی ہے جزا, دنیا میں بھی جزا دینا چاہتا ہے. وہ جزا یہ ہے کہ یہ میری اکلوتی بیٹی ہے, اس کے سوا نہ کوئی میری بیٹی نہ کوئی اور بیٹا, اور یہ جو بیٹی ہے میں نے اس کی تربیت یوں کی ہے کہ ساری عمر اس نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز بھی نہیں سنی. اس کے کان اتنے پاکیزہ ہیں, کبھی فضول بات نہیں سنی, ہمیشہ سنا ہے تو اللہ کا قرآن سنا ہے, نیکی کی بات سنی ہے. میں نے اس لیے کہا تھا یہ بحری ہے, یہ بحری ہے کہ اس نے اور عورتوں کی طرح فضول باتیں کبھی سنی, اس نے جب بھی سنا ہے اللہ کا قرآن ہی سنا ہے, جب بھی سنا ہے اچھی بات ہی سنی ہے. اور میں نے اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس کی نگاہ نے, اس کی بھئی کمال پردہ تو یہ ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ پردہ کیا ہے عورت کا, کمال درجے کا. انہوں نے فرمایا کمال پردہ یہ ہے کہ نہ عورت کو کوئی غیر مرد دیکھے اور نہ عورت کسی غیر مرد کو دیکھے, یہ کمال پردہ ہے. تو انہوں نے کہا اندھی اس لیے میں نے کہا چونکہ میری بیٹی نے کبھی اپنی آنکھوں سے کوئی غیر محرم نہیں دیکھا, اپنے باپ کو ہی دیکھا ہے یا اپنے محرموں کو ہی دیکھا ہے, اس کے سوا کبھی کسی کو دیکھا. تو اس کی آنکھیں اتنے پاکیزہ ہیں, اس لیے میں نے دنیاوی اعتبار سے کہا کہ اندھی ہے, پاکیزہ اتنی آنکھیں رکھنے والی. اور لولی لنگڑی اس لیے کہا کہ اپنے گھر سے چل کر کبھی بازار نہیں گئی, کبھی بازار نہیں گئی. تو اتنی پاکیزہ عورت اور اتنا صاحب تقوی انسان جو مرد اور باپ ہے, ان دونوں کا جب ملاپ ہوا, ان دونوں کے ملاپ سے اللہ نے حضور سیدنا غوث العظم کو پیدا فرمایا. اچھا, جو حضرت سیدہ فاطمہ تھی یعنی حضرت حضور غوث پاک کی والدہ محترمہ, ان کا لقب ہے ام الخیر. کیا لقب ہے؟ یعنی نیکیوں کی ماں, نیکیوں کی ماں. اور حضرت شیخ جو آپ کے والد گرامی ہیں, ان کا لقب ہے ابو صالح یعنی نیکیوں کا باپ. تو نیکی کا باپ اور نیکی کی ماں ملے تو غوث العظم اللہ نے پیدا فرمایا, ایسے صاحب تقوی. تو میں نے بات کی حضور غوث پاک کی طرف, آپ نے فرمایا ہر ولی کا رستہ, صراط مستقیم سے بات چلائی تھی نا. تو آپ فرماتے ہیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علی رسول. حضور سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. یہ بات ذوق سے سننے والی, کس ہے؟ آپ ذوق سے نہیں سنیں گے میں کلام ختم کر دوں گا, کیونکہ یہ کلام کی بھی توہین ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے کہ دیواروں والے لوگوں کو نہ سنایا جائے, ذوق والے لوگوں کو سنایا جائے جنہیں طلب ہو, جنہیں طلب ہو, طلب نظر بھی آئے, سنانے والے کو مزہ آئے سنانے کا. آپ جب مجمع اتنی طلب اپنے اندر پیدا کرتا ہے نا کہ سنانے والے کا جی چاہتا ہے, چاہے طبیعت خراب ہو ناساز ہو, وہ کہتا ہے چلو سناؤ. یہ طالب لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ سننے والی ذوق کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ. آپ فرماتے ہیں ہر ولی کا رستہ صراط مستقیم. ہر ولی کا رستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. کیوں؟ کیونکہ ہر ولی کو اللہ ایک قدم دیتا ہے, اللہ ایک قدم, انبیاء میں سے کسی نبی کا قدم دیتا ہے. کسی کو اللہ قدم عیسیٰ عطا کرتا ہے, کسی کو قدم موسیٰ عطا کرتا ہے, کسی کو قدم ابراہیم عطا کرتا ہے, کسی کو قدم اسماعیل, کسی کو قدم یحییٰ, کسی کو قدم نوح. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اقدام, قدم ہر کسی نہ کسی ولی کو ملتے ہیں. جس کو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا قدم ملتا ہے, جس ولی کو, اس کی جو کرامات ہیں وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے معجزات سے ملتی ہوتی ہیں, اور اس کا جو کردار اور اخلاق ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا ہوگا. یعنی شادی نہیں کرے گا, ایسے اولیاء شادی نہیں کرتے جن کو حضرت یحییٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کا قدم ملتا ہے. وہ جدا ہو جاتے دنیا سے, شادی نہیں کرتے, گھر نہیں بناتے, ایک جگہ رہتے نہیں ہیں, مکان نہیں بناتے. یہ چونکہ انبیاء کے طریقے. تو جس کو جو قدم ملتا ہے اس کی کرامات میں اس نبی کے معجزات کا رنگ جھلکتا ہے.
اس نبی کے معجزات کا رنگ جھلکتا ہے، اس کی کرامات میں اور اس کے اخلاق میں اس نبی کے اخلاق کا رنگ جھلکتا ہے، اس کی عادات میں اس نبی کی عادات کا رنگ جھلکتا ہے۔ اب کوئی نبی ایسے ہوئے جنہوں نے گھر نہیں بنایا، غربت میں رہے، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ بھی ہیں۔ اب جس کو قدم سلیمان علیہ السلام ملے گا وہ وقت کا بادشاہ بھی ہوگا اور اللہ کا ولی بھی ہوگا، اور اس کا رستہ بھی صراط مستقیم۔ یہ تفریق غلط ہے ہمارے عوام الناس کیا۔ اب جس نے ایسے ولی کو دیکھا جو قدم عیسیٰ علیہ السلام پہ ہے، جس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اس نے ذہن بنا لیا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی گھر بار نہ ہو، ولی صرف وہی ہوتا ہے جو شادی نہ کرے، ولی صرف وہی ہوتا ہے جس کا کوئی گھر بار نہ ہو، غریب ہو، ایسی حالت میں، درویشی حالت میں، فقیری حالت میں۔ تو یاد رکھے ہر ولی کو ایک ایک قدم ملتا ہے، وہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کی کوئی نہ اپنا ارادہ ہوتا ہے، نہ خواہش ہوتی ہے، نہ تمنا ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی اللہ کا مرید ہوتا ہے، اور اللہ کے مرید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنا ارادہ نہ ہو، اس کے ارادے پر ارادہ الہی حکم کرتا ہو، اور تب وہ کوئی ارادہ کرے، تب وہ کوئی خواہش کرے۔ جو اللہ خواہش کرے اس کے دل میں وہ خواہش پیدا ہو، جو اللہ ارادہ کرے اس کے دل میں وہ ارادہ پیدا ہو، جو اللہ کلام کرنا چاہے اس بندے سے کہلوانا چاہے وہ بندہ وہ کلام کرے۔ جو بندہ خود کو اللہ کے ہاں یوں مرید بنا کر پیش کرتا ہے تو پھر نہ کوئی اس کا ارادہ ہوتا ہے، نہ کوئی خواہش ہوتی، نہ تمنا ہوتی ہے۔ اللہ کی خواہش، اللہ کا ارادہ اس کے دل کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے وَكُلٌّ وَلِيٌّ لَهُ قَدَمٌ، اللہ ہر ولی کو کوئی نہ کوئی قدم دیتا ہے۔ کسی کو اللہ قدم یحییٰ عطا کرتا ہے، کسی کو قدم عیسیٰ عطا کرتا ہے، کسی کو قدم موسیٰ عطا کرتا ہے، کسی کو قدم ابراہیم عطا کرتا ہے، کسی کو قدم سلیمان، کسی کو قدم داؤد عطا کرتا ہے۔ لیکن فرمایا جب میری باری آئی، غوث العظم کی باری آئی، تو فرمایا وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، اللہ ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کا قدم عطا کرتا ہے، لیکن اللہ نے مجھے قدم محمد مصطفیٰ عطا فرمایا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، تن پاک دے سوالک نعرہ حیدری۔ تو چونکہ آپ کو قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا گیا، اب حضور کی ذات وہ ہے جس میں اللہ نے ہر نبی کے معجزات کو جمع فرما دیا۔ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر نبی کے معجزات کو جمع فرما دیا۔ جس طرح اللہ نے ہمارے آقا کے معجزات میں ہر نبی کے معجزے کو جمع فرما دیا، اسی طرح ذات غوث العالم میں اللہ نے ہر ولی کی کرامات کو جمع فرما دیا۔ غوث پاک کی کرامات میں ہر ولی کی کرامتوں کو جمع فرما دیا۔ اب یہ جو میں جملے بول رہا ہوں اس کے پیچھے میرے خطابات ہیں بہت ساری کتب سے، بس میں اختصار سے بات چلا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ میں قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوں تو اس کا فیض یہ ہے چونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے معجزات کا جامع بنایا، تو غوث العظم کو اللہ نے ہر ولی کی کرامات کا جامع بنایا۔ دوسری علامت جو آپ نے فرمایا میں قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوں، وہ یہ کہ ہر نبی کے اخلاق کو اللہ نے اخلاق مصطفیٰ میں جمع فرما دیا۔ اسی طرح ہر ولی کے اخلاق کو اللہ نے ذات غوث العظم میں جمع فرما دیا۔ اسی طرح پھر دیکھیں فیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ ہر نبی کو امت ملی، ہر نبی کو امت ملی، لیکن اتنی نہیں ملی جتنی محمد مصطفیٰ کو ملی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کو ملی، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ تو جتنی امت آقا فرماتے جنت میں 120 صفحے ہوں گے، جن میں سے 80 صفحے صرف میری امت کی ہوں گے، باقی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی صرف 40 ان کی امتوں کی صفحے ہوں گی، 80 صرف میری امت کی ہوں گی۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے امت عطا کی، لیکن جتنی امت اپنے حبیب کو عطا کی اتنی کسی کو امت، تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کثرت امت عطا کی، اور غوث العظم کو اللہ نے کثرت مریدین عطا فرمائے۔ جتنے مرید اللہ نے غوث پاک کو عطا فرمائے کسی اور کو عطا دنیا جہان اور علامت دیکھ لیں۔ اسی طرح جس طرح ہر نبی
ہمارے آقا کی آمد کی بشارتیں دیتا آیا، آقا کی آمد کی بشارتیں دیتا آیا، اسی طرح ہر ولی غوث العظم کی آمد کی بشارتیں دیتا آیا، حتیٰ کہ جس رات آپ کی ولادت ہونی تھی آپ کے والد گرامی کی خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا موسیٰ جنگی دوست تمہیں مبارک ہو، میرا اور خدا کا حبیب تشریف لانے والا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے آیا ہوا ہوں، میں اس کے استقبال کے لیے آیا ہوا۔ تو یہ شان اور عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اسی طرح پھر دیکھیں معراج کی رات، کون سی رات بولی گئے؟ معراج کی رات حضور علیہ السلام کے قدموں میں اللہ نے ہر نبی کی گردن کو جھکا دیا۔ بھی جب امام سجدے میں جاتا ہے، امام سجدے میں جاتا ہے تو اس کے قدموں کے آگے ساری گردنیں جھکتی کہ نہیں جھکتی؟ سجدہ اللہ کو ہو رہا ہوتا ہے، عبادت کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ لیکن آگے مصلی امامت پہ کون ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے نا، امام ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے امام کو شان عطا کی ہے، امام کمی نہیں ہوتا، امام کمی جس طرح ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا استغفر اللہ، جو اپنے امام کو کمی سمجھتے ہیں اس قوم کا کیا حال ہوگا، سوچئے ذرا۔ جو اپنے امام کو 8-10 ہزار پہ تنخواہ دینے پہ بڑا احسان مارے اور ڈینگے مارے کہ ہم بڑا احسان کرتے ہیں مولوی صاحب کو 8-10 ہزار دے کے، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ میں بھی معاشرے کا حصہ، مجھے پتا ہے کیا ہوتا ہے یہاں پہ۔ 10,000 روپے پہ کسی کا گزارا ہوتا ہے بولیے؟ ان لوگوں کو آپ 10,000 دے کے جو آپ کے دین کے امام ہیں، ہم بڑے ڈینگے مارتے ہیں اور ان کے اوپر روب جھاڑتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے بچوں کی دوائیاں بھی کسی اچھے ڈاکٹر سے نہیں لے سکتے۔ یہ کیفیت ان کے گھروں کی ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی نہیں سوچا۔ ہم قوم ہی ایسے ہیں، ہمیں صرف اپنا خیال ہوتا ہے۔ تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ ان محفلوں کا مقصد ہی ہوتا ہے خود کو بدلنا، خود کو بدلنا۔ اگر میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ شاہ پور والوں کو کہ اگر خطاب سے پہلے بھی وہی زندگی اور خطاب کے بعد بھی وہی زندگی، پھر کچھ نہیں لے کے گئے، پھر کچھ نہیں لے کے گئے محفل سے آپ، اگر زندگی نہیں بدلی، طریقہ زندگی نہیں بدلا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام چونکہ اس کے قدموں میں ہر بندہ اس کا سر جھک جاتا ہے۔ عبادت بے شک اللہ کی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شان امام کو عطا کی ہے، یہ شان امام کو عطا کی۔ تو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی گردن کو حضور کے قدموں کے آگے جھکا دیا، آقا کے قدموں کے آگے جھکا دیا، اور غوث العظم کے قدم کے آگے اللہ نے ہر ولی کی گردن کو جھکا دیا۔ میرے شیوخ میں سے مجھے اجازات سلسلہ رفاعیہ سے بھی ہے، سلسلہ رفاعیہ مصر کے بہت سارے شیوخ رفاعی ہیں۔ حضرت سید ہاشم عمر ہاشم رفاعی بہت بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے محدثین مفسرین فقہاء ان کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد۔ ایک واسطے سے میری اجازات اسانید ان سے ملتی، ایک واسطے تو سلسلہ رفاعیہ سے بھی۔ تو سلسلہ رفاعیہ کے امام ہیں جن سے وہ سلسلہ رفاعیہ جس طرح یہاں چشتیہ نقشبندیہ ہے نا، چلا وہ سلسلہ، وہ ہے حضرت سید قطب الاقطاب سید احمد الرفاعی رضی اللہ عنہ۔ حضور غوث پاک کے ہم اثر ہیں ایک زمانے کے۔ وہ بیٹھے اپنے مریدوں کو درس دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ درس دے رہے ہیں۔ دوران درس اٹھے، درس ختم کر دیا اور درس سے اٹھ کر ممبر سے اٹھ کر نیچے آگے سر کو جھکا کر کہنے لگے بل علی عینی و رأسی، میرے آقا آپ کا قدم نہ صرف میری گردن کے اوپر ہے بلکہ میری آنکھوں کے اوپر بھی ہے، میرے سر کے اوپر بھی ہے۔ مریدوں نے پوچھا حضور کیا ہوا ہے؟ فرمایا تمہیں کیا خبر، بغداد کی سرزمین کے اوپر آل رسول حضور سیدنا غوث العظم نے اعلان کیا ہے قدمی ہاتھی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، میں نے اٹھ کے ساری زندگی جھکایا ہے کہ ولی رہ جاؤں، کہ ولی رہ جاؤں۔ اگر سر جھکانے میں تاخیر کرتا تو ولایت چلی جاتی، تو ولایت چلی جاتی۔ اور حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ آپ خراسان کے پہاڑوں کے اندر غاروں کے اندر بیٹھے عبادت کر رہے ہیں، جس وقت اعلان ہوا غوث العظم کا آپ نے سر جھکایا، اس قدر جھکایا، اس قدر یہ ماتھا اور ناک رگڑا کہ ان سے خون جاری ہو گیا، اور فرماتے رہے بل علی عینی و رأسی، نہ صرف آپ کا قدم میری گردن کے اوپر ہے بلکہ میری آنکھوں کے اوپر بھی ہے، میرے سر کے اوپر بھی ہے۔ اور اتنا ماتھا جھکایا کہ پتھر کی نوک کی وجہ سے خون نکل آیا۔ غوث العظم نے وہاں بیٹھے بیٹھے کہا معین الدین چشتی تم سب سے سبقت لے گیا ہے۔ اس نے ادب کرنے میں سبقت زیادہ لی ہے، ادب کرنے میں حد کر دی ہے، ہم نے عطا کرنے میں حد کر دی ہے۔ اسی طرح تمام
اور یہ سلسلہ نقشبندیہ حضور غوث پاک بخارا سے گزر رہے ہیں اور وہاں فرمانے لگے میرے بیٹے نقشبند بہاؤالدین نقشبند میں تمہیں تمہارا فیض ایڈوانس میں دے کے جا رہا ہوں۔ مریدوں نے پوچھا حضور اس نام کے تو کوئی شاید یہاں نہیں رہتے؟ آپ نے فرمایا یہاں 100 سال کے بعد میرا بیٹا پیدا ہوگا بہاؤالدین نقشبند، جن سے سلسلہ نقشبندیہ چلے گا، اس کا فیض یہاں جاتے جاتے پہلے ہی دے کے جا رہا ہوں، اس کا فیض یہاں جاتے جاتے پہلے ہی دے کے جا رہا ہوں۔ تمام سلاسل جس بھی سلسلے کو پڑھیں اس وقت کم از کم 200 سے زیادہ سلسلے طریقت موجود ہے، سلاسل طریقت عرب اور عجم کے اندر موجود ہے۔ جس سلسلے کو میں تحقیقی جملہ کہہ رہا ہوں، کیا تحقیقی جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کو علم نہیں ہے کہ جملے کے پیچھے محنت کتنی ہے، ایک تحقیقی جملہ کہہ رہا ہوں۔ جس سلسلے کو بھی آپ پڑھ لیں، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی کے سن لیں، آپ فرماتے کہ میرے ماموں جی مجھے لے کے آگے غوث پاک کی بارگاہ میں، عمر ہے 13 سال، جن سے سلسلہ سہروردیہ چلا پوری دنیا کے اندر مشہور، عراق کے اندر بھی۔ فرماتے ہیں میرے ماموں جی مجھے لے کے آگے، وہ حضور غوث پاک کے مرید تھے، مجھے کہنے لگے حضور یہ جو میرا بیٹا ہے بڑے کمال کا حافظہ رکھتا ہے، بڑی بلا کا حافظہ رکھتا ہے۔ میں نے کہا اچھا؟ حضور غوث پاک فرماتے اچھا تو بیٹا پھر کون کون سی کتابیں یاد کی؟ آپ نے بہت ساری صرف کی، نحو کی، بلاغت کی کتابیں رٹی ہوئی تھی، سنا دی ساری یہ میں نے کی ہوئی یاد۔ آپ نے فرمایا اچھا اور کیا چاہتے ہو؟ تو ان کے ماموں جی کہنے لگے حضور آپ اپنے علوم میں سے کوئی حصہ ہی نہیں عطا فرمائیں، اپنے علوم میں سے کوئی حصہ عطا فرمائیں۔ آپ نے سب کتابوں کا نام پوچھا حضرت عمر شہاب الدین سہروردی سے، آپ نے فر بتا دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں غوث العظم نے میرے سینے کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگے اب ذرا کتابوں کے نام بتاؤ۔ کہنے لگے جیسے ہی وہ ہاتھ پھیرا سارے سینے سے علم چھین لیا، سارا علم چھین لیا۔ مجھے علی بے بھی یاد نہ رہی، علی بے بھی یاد نہ رہی۔ میں نے کہا تو کچھ ہے نہیں، میں تو کچھ مزید لینے آیا تھا، آپ نے جو پہلے تھا وہ بھی لے لیا۔ آپ نے فرمایا بیٹا جب کچھ تختی پہ لکھنا ہو تو پہلا جو لکھا ہوتا ہے اسے مٹایا جاتا ہے، اسے مٹایا جاتا ہے تب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اگر مٹائے بغیر لکھے نہ پہلے والے کی سمجھ آتی ہے نہ جو بعد میں لکھا اس کی سمجھ آتی ہے، تو پہلا اس لیے مٹایا ہے کہ مزید تمہیں عطا کرے۔ یوں ہاتھ پھیرا تھا تو مٹ گیا، یوں ہاتھ دوبارہ پھیرا تو عمر شہاب الدین سہروردی کہتے اللہ نے غوث العظم کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اللہ نے سینے کو علم کا سمندر بنا دیا، علم کا سمندر بنا دیا۔ کہا بیٹا اب وہ علم دیا ہے دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ جس بھی سلسلے کو پڑھ لیں، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ تو پھر ہے ہی، سہروردیہ، مشیشیہ، مرسیہ، رفاعیہ، جتنے بھی سلاسل طریقت کے اس وقت عرب عجم کے اندر موجود ہیں، سب کے سب کسی نہ کسی واسطے سے حضور غوث پاک کے فیض یافتہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت آپ نے فرمایا ہر ولی کو ایک اللہ قدم دیتا ہے، کسی نہ کسی نبی کا، لیکن اللہ نے مجھے قدم مصطفیٰ عطا فرمایا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی قدر، بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ آخر میں حضور غوث پاک کی ایک نصیحت آپ کو سناتا ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ کلام کر پاؤں گا، صبح سے لگا ہوا 9 بجے سے، گلا بالکل ایسی کنڈیشن میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، جب ممبر کے اوپر بیٹھتے ہیں پھر وہ مدد فرماتا ہے۔ تو آپ کی ایک نصیحت آخر میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کی شان بھی مقام بھی سننے کو مل جائے اور آپ کا پیغام بھی سننے کو مل جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری گرفت نہ ہو کہ ہم نے ایک چیز پہنچائی اور دوسری نہیں پہنچائی۔ آپ کی بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوگا، بہت سارے لوگوں کو علم نہیں کہ حضور غوث پاک کی کتنی کتابیں آپ نے خود لکھی۔ حضور سیدنا غوث العظم نے 100 کتابیں لکھی، کتنی؟ 100، جن میں سے بہت ساری چھپ چکی ہیں۔ حال ہی میں یہ شاید علماء میں سے بھی بہت تھوڑے لوگوں کو علم ہوگا جن کا تعلق تحقیق کے ساتھ ہے، ریسرچ کے ساتھ، انہیں علم ہوگا کہ حضور غوث پاک کی اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی تفسیر الجیلانی وہ بھی اب چھپ چکی ہے۔ تفسیر الجیلانی استنبول ترکی سے ایک گیلانی سید ہیں، انہوں نے وہ پبلش کروائی ہے، کہیں سے لاکھوں روپے کا وہ نسخہ منگوایا، لاکھوں روپے کا نسخہ منگوا کر وہ انہوں نے چھپوایا تفسیر الجیلانی، اور الحمدللہ اسے پڑھنے کا مجھے شرف بھی حاصل ہوا ہے۔
तफसीर उल-जिलानी, हुजूर गौस पाक की तफसीर अब छप चुकी है, बहुत सारी आपने कुतुब लिखी, उनमें से ये किताब अल-फतुर रब्बानी, ये आपके खिताबात हैं जो आपके 400 शागिर्द, कितने 400 शागिर्द बैठकर आपके खिताबात लिखा करते थे। अल-फतुर रब्बानी आपके खिताबात हैं जो उन्होंने जमा फरमाए। ये भी किताब की एक सूरत है, जिस तरह इमाम गजाली की मिनहाजुल आबिदीन है, ये भी किताब की सूरत होती है कि उस्ताद लिखवाता जाता है, शागिर्द लिखता जाता है, किताब उसी की होती है। वो समझ है ना बात? उसमें वो एक नसीहत फरमाते हैं हुजूर गौस पाक, वो सुना के बात को मैं खत्म करता हूँ। मेरे भाइयों, आप फरमाते हैं उसमें, या बुनई, ए मेरे बेटे, हाज़ दुनिया सूकुन, मेरे बेटे ये दुनिया एक बाजार की तरह है। किसकी तरह है? बाजार की तरह। एक वक्त होता है कि बाजार खुला नहीं होता, फिर बाजार खुल जाता है, ग्राहक आते रहते हैं, फिर वक्त ऐसा होता है कि बाजार बंद हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, और फिर कभी कभी खरीदार तो रहते हैं लेकिन दुकानदार नहीं। तो आप फरमाते बेटा ये दुनिया एक बाजार की तरह है। किसकी तरह है? बाजार की तरह। और यहां एक मोहलत का वक्त है, जब तक बाजार खुला हुआ है, जब तक बाजार खुला। ये दर्द दिल से सुनने वाली बात, दर्द दिल से। देखिए बारिश है ना, बारिश अल्लाह की रहमत है। बारिश क्या है? अल्लाह की रहमत। मैंने मगरिब के बाद एक जगह खिताब था, वहां भी ये मिसाल पेश की। बारिश अल्लाह की रहमत है। जब बारिश जरखेज जमीन पे होती है तो सरसब्ज पौधे उगते हैं, फूल उगते हैं, गुलिस्तान आबाद होते हैं, फलों में रस आता है जरखेज जमीन पे। और वही जो बारिश है अल्लाह की रहमत, वो अगर रूढ़ी के ऊपर, कूड़ा करकट के ढेर के ऊपर हो, बारिश वही है, जरखेज जमीन पे भी हो रही, कूड़ा करकट के ढेर के ऊपर भी हो रही है। वहां हुई तो फूल पैदा हुए, फूलों से खुशबू, खुशबू, और फल पैदा हुए, फलों से खुशबू, मिठास, ये चीजें लोगों को मिली। वही बारिश यहाँ पे हो रही है। यहाँ अगर पहले बदबू नहीं थी तो अब बदबू शुरू हो जाएगी, ताफुन बढ़ जाएगा, बदबू और बढ़ जाएगी। बारिश वही है, बारिश वही है। इसी तरह जो शेख, मुर्शिद, उस्ताद, अभी मैं एक उस्ताद के तौर पे आपको ये दर्स दे रहा हूँ ना, उस्ताद का ताल्लुक, या जो भी कई यहाँ होंगे जिनका मुर्शिद वाला ताल्लुक, किसी का उस्ताद वाला, किसी का आले रसूल वाला, जो भी जिस निस्बत से भी बैठा है, जिस निस्बत से भी बैठा है, मैं ये समझाना ये चाहता हूँ कि ये जो कलाम मैं पेश करूँ ये मेरा कलाम नहीं है, ये बुजुर्गों का कलाम है। ये बारिश की तरह है। तो अगर हमारा जो दिल का बर्तन है उस जरखेज जमीन की तरह होगा, जरखेज जमीन की तरह, जिसने खुद को तैयार किया हुआ है, कबूल किया हुआ है कि मुझ पे बारिश होनी है, मैं खुद को तैयार करूं ताकि मैं रंगी जाऊं, मैं रंगी जाऊं। भाई देखे ना, जब सब्जा उगता है तो जमीन रंगी जाती कि नहीं रंगी जाती? मुझ पे रंग चढ़ जाए तो वो जमीन खुद को तैयार रखती है। तो पता चला जो किसी की सोहबत में खुद को तालिब बन के लेके आए उसे रंग जरूर मिलता है, रंग उसे जरूर मिलता है। और जो तालिब बन के ना आए, तालिब बनकर ना आए, वो एक महफिल तो क्या साला साल ही क्यों ना बैठता रहे, साला साल। मेरे पास एक मुफ्ती साहब तशरीफ लाए तो मुझे कहने लगे कि मैं एक ऐसे बाबा जी से मुलाकात की जो किसी के बैत नहीं थे, 100 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी। मैंने कहा बैत क्यों नहीं है? हालांकि वो हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बैठते रहे, हजरत मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह अलैह की सोबतों में बैठते रहे वो बाबा जी। मैं कह बैत क्यों नहीं अब तक हुए? कहने लगे जी मैनू आज तक को बड़ी नजर ही नहीं आया, मैनू आज तक को बड़ी नजर नहीं आया। तो जिसने खुद को तैयार नहीं किया होता, तालीम नहीं होता, तो बारिश तो हो रही होती है। जिसने खुद को तैयार किया होता है उसकी जमीन रंगी जाती है सब्जे के साथ, उसके दिल की जमीन रंग जाती है, अल्लाह की मोहब्बत के रंग में रंगी जाती है। और जिसका दिल तालिब नहीं होता, और यहाँ के अखबार तो दूर की बात, कुरान भी पढ़ के सुनाते हैं, टस से मस नहीं होता बोला। इसलिए तालिब को कुछ मिलता है जो तालिब हिदायत हो, जो तालिब ही नहीं है उसको क्या मिलना। अबू जहल हुजूर की बारगाह में आता रहा, उसे कुछ नहीं मिला, तो हम लोग तो फिर मुबल्लिगीन दीन है, सिर्फ दीन को पहुंचाने वाले लोग।
تو میں نے کہا میرے بھائیوں، حضور غوث پاک نصیحت فرماتے ہیں میرے بیٹے یہ دنیا ایک بازار کی طرح ہے اور ایک وقت آئے گا یہ بازار بند ہو جائے گا، لہذا میرے بیٹے اس زندگی کے بازار سے وہ کچھ خرید لے جو تمہیں قیامت والے بازار میں تم بیچ سکو۔ وہاں بھی ایک بازار لگے گا، یہاں خریدار تم ہو، وہاں خریدار اللہ ہوگا۔ اور یاد رکھنا میرے بیٹے کہ تو اللہ کے ہاں سودا بیچے گا قیامت کے ہاں، وہ تیرے اعمال کو لے گا اور جزا دے گا۔ یہی ہوتا ہے نا، پیسے لو اور چیز خرید لو، عمل دو گے وہ اجر دے گا، لیکن وہاں جو خریدار ہے اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، وہ تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، وہ تو دلوں کے اندر اٹھنے والی نیتوں کو جانتا ہے، کس کو دھوکہ دو گے؟ تو میرے بیٹے اس دنیا سے وہ چیزیں جمع کر لو جو قیامت کے بازار میں کام آ جائیں گی۔ میرے بھائیوں، ہم سب اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، قبر میں اپنے نبی کا سامنا کرنے والے ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر ہم اپنے گریبانوں میں ایک دفعہ جھانک کے دیکھیں تھوڑی سی یار، کبھی تو غفلت دور ہونی چاہیے، کبھی تو ہم سنجیدہ ہو، کبھی تو یہ مذاق کا جو خمار ہے دماغ سے اترنا چاہیے، کبھی تو اترنا چاہیے، کبھی تو وہ قرآن جو بار بار کہتا ہے غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، کبھی تو وہ قرآن کی پکار پہ دماغ دھرنا چاہیے، کبھی تو یار، کبھی تو تھوڑی سی سنجیدگی آئے طبیعت کے اندر، اور خیال ہے میں کیا کر رہا ہوں، اگر مجھے اس حالت میں موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ قبر میں رسول کا سامنا کرنا ہے، میں نے اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ اللہ، من خوف مقام ربہ جنتان، قرآن ایسے نہیں کہہ دیا جو ڈر گیا اللہ کے ہاں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے ہاں مجھے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے بعد وفات کے 10 سال کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹے کو ملتے ہیں، سانس پھولا ہوا، طبیعت بالکل نڈال، سانس پھولا ہوا، بات نہیں ہو رہی، ابا جان کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عمر پوچھ رہے کہا 10 سال کے بعد آج حساب دے کر جان چھوٹی ہے، آج حساب دے کر جان چھوٹی ہے۔ کبھی تو ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں ایک بات کہنے والا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، اس کو چھوڑ دیں، آپ قبروں کو جا کے دیکھ لیں۔ میرے نبی نے اس لیے فرمایا فضول ہوا، تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں کی زیارت کو جایا کرو۔ رسول کے ہر حکم میں بڑی حکمتیں ہیں، دنیا مر جائے گی حکمتیں ڈھونڈتے، لیکن حکمتوں کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ میرے رسول کے فرمان میں اتنی حکمتیں، میرے آقا نے فرمایا قبروں کی زیارت کو جاؤ، تمہیں پتہ چلے کہ یہ جو بھی تم سے پہلے ہے نا، یہ بھی اسی طرح سوچتے تھے جس طرح تم سوچتے ہو، نہ کبھی زمانہ بدلا ہے، میں تحقیق کا جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کو پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، نہ کبھی لوگوں کا مزاج بدلا ہے نہ زمانہ بدلا ہے، کبھی نہیں بدلا، بدلتے ہیں تو صرف لوگوں کے حوال بدلتے ہیں، یہ ظاہری حوال، کوٹھیاں، یہ اس طرح کی چیزیں بدلتی ہیں، باقی لوگوں کی سوچ، فکر، عقیدے، دین کے ساتھ محبت یا دوری، یہ چیزیں وہی رہتی ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، میں قرآن کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، قرآن کو پڑھنے کے بعد، قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد خلاصہ بتا جاؤ، قبروں کو دیکھیں کہ تم سے پہلے بھی لوگ ایسے سوچتے تھے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، موت اپنے جوانی میں تو نہیں آ سکتی، تمہاری ایسے ہی سوچتے تھے، بہت دولت کمانی ہے، بڑا گھر بنانا ہے، بڑی گاڑی لینی ہے، بڑے دوست یار اکٹھے کرنے، دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کرتے تھے، کوئی نصیحت کی بات کرتا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، یار مولویاں کا کام ہی ہے، شرم حیا کریں یار، کچھ تو کبھی تو میں کہتا ہوں یار، کبھی تو ہمیں اپنے دل میں ایک خیال لانا چاہیے، یہ جو بندہ ہم سے کہہ رہا ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، اس کو کیا لالچ ہے ہم سے؟ اگر میری آخرت بہتر ہو گئی، اس کے نام کو زمین لگنی ہے؟ کچھ نہیں ہونا۔ کتنا بڑا یہ میرا خیر خواہ ہے جس کا میں مذاق اڑا رہا ہوں، جس کو میں کہہ رہا ہوں یار مولویاں دے کام ہی ہے وہ نہیں جو گلا کرنا، جس کا میں مذاق اڑا رہا ہوں وہ میرا کتنا بڑا خیر خواہ ہے، اور وہ میرے دوست جن کے اوپر میں جانے نشاور کرتا ہوں، جن کے اوپر میں اپنا بال لٹاتا ہوں، جن کے ساتھ رات گئے تک میں سڑکوں کے اوپر پھرتا ہوں، کبھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ وہ میرے کتنے بڑے دشمن ہیں، میری دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ میرا جملہ درست ہے یا غلط، میں اس سے کوئی سروکار نہیں لے رہا، آپ قبروں کو جا کے دیکھ لیں،
मैं जो कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, ये दुरुस्त कह रहा हूँ। कोई शख्स अगर ये इनकार भी कर दे मैं नहीं मरूंगा, तब भी मौत उसे आके रहेगी, तब भी मौत आके रहेगी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत, ज़ैद बिन अरकम को एक नसीहत की थी, मेरी उम्मत तक पहुंचा देना। फरमाया वला तफिर्रु मिनल मौत, वला तफिर्रु मिनल मौत, मेरी उम्मत मौत से मत भागना, तुम भाग नहीं सकते, खुद को मौत के लिए तैयार रखना। मौत से मुराद अल्लाह का सामना, मौत से मुराद रसूल का सामना, तुम्हें सामना करना ही पड़ेगा। पहलवान हो तो पहलवानी काम नहीं आएगी, दौलतमंद हो तो दौलत काम नहीं आएगी, चौधरी हो तो चतुराहट इंसान के काम नहीं आएगी। अगर बड़े बाइज्जत हो तो अल्लाह के यहाँ ये दुनियावी इज्जतें काम नहीं आती, अल्लाह के यहाँ तकवा काम आता है, तकवा की वजाहत और इज्जत अल्लाह के यहाँ है। तो फरमाया मेरी उम्मत वला तफिर्रु मिनल मौत, तुम चाह कर भी मौत से भाग नहीं सकते, खुद को तैयार रखना, क्योंकि अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा। ये किसरा और दारा पूरी दुनिया के बादशाह। आज पाकिस्तान का कोई बादशाह समझते वो खुद को खुदा समझता है, मुझे पूछने वाला कोई नहीं, मैं किसी का खून न छोड़ूं या खून पीऊं, लोगों के हक मारूं। ये सिर्फ मुंह से खुदाई का दावा नहीं करते, बल्कि बाकी अमाल सारे वो फिरौनियत वाले होते हैं। एक मुल्क का कोई बादशाह बन जाए तो अकल ठिकाने नहीं रहती। ये किसरा और दारा, ये सिकंदर पूरी दुनिया के बादशाह हुए, पूरी दुनिया के बादशाह। और सिकंदर जिस वक्त ये मुल्तान फतह करके जा रहा था, 34 साल की उम्र, कितनी 34 साल की उम्र, हार्ट अटैक हुआ, दिल के अंदर दर्द हुआ। तबीबों ने कहा नहीं, जिंदगी अब बाकी नहीं है, मर जाओगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा मैं पूरी दुनिया का बादशाह हूं, लेकिन कोई है जो मेरी फरियाद सुने। लोग सारे इकट्ठे हो गए, घर वाले, वजीर, मशीर, सब कहा क्या फरियाद है? का फरियाद ये है कोई मुझसे मेरी सारी दौलत और सल्तनत ले ले, मुझे घर तक पहुंचने की मोहलत दे दे, मैं अपने घर में मरना चाहता हूं, प्रदेश में नहीं मरना चाहता। लेकिन ये नीला आसमान गवाह है कि दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, पूरी दुनिया का बादशाह सिकंदर 34 साल जवानी की उम्र में तड़पता हुआ मरा परदेशी की हालत में, लेकिन उसकी बादशाही मौत को न टाल सकी, उसकी दौलत मौत को न टाल सकी, उसका रोब और दबदबा मौत को न टाल सका। मौत अल्लाह से मुलाकात का नाम है, मौत रसूल के सामने का नाम है। क्या तैयारी की आज तक हमने। मेरे नबी ने फरमाया, इमाम बुखारी ने रिवायत किया सहीह के अंदर, फरमाया अल्लाह अर्श के सामने से किसी बंदे के पांव नहीं हिलने देगा जब तक 4 सवाल नहीं कर लेगा। कोई बादशाह किसी की वहां बादशाहत और जुदार दम नहीं मार सकेगा कि मैं फुलां का बेटा हूं, मैं फुलां इख्तिदार रखता हूं, साहब इख्तिदार हूं, कोई दम नहीं मार सकेगा। मेरे नबी ने फरमाया पहला अल्लाह सवाल ये करेगा कि बता तुझे जवानी दी थी, तुझे जिंदगी दी थी, वो जिंदगी के लम्हे तुमने कहां जाया किए, किन के सोबतों में बैठते रहे, किन के साथ वो वक्त गुजारते रहे, कहां गुजारते रहे। मेरे भाइयों सोच लें हमारे पास क्या जवाब होगा। अगर मेरी बातों पे आप गौर नहीं करेंगे तो याद रखें करबला गवाह है, हमें ना कभी आपसे लालच था, ना लालच है, ना कभी लालच होगा। हम आपकी सलाह के लिए आते हैं, आते रहेंगे। ये रूप नहीं तो अगला रूप आ जाएगा, अगली नस्लें आएंगी तो अगला रूप आ जाएगा। हर नस्ल में रसूलुल्लाह की औलाद मिंबरों पे खड़े होके आपसे कोई लालच नहीं, अल्लाह की रजा के लिए आपको हक की तरफ बुला रही है, बुलाती रहेगी। अगर आप उस आवाज के ऊपर लब्बैक कहने वाले नहीं बनेंगे, हमारे दिल में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बद्दुआ नहीं होगी। लेकिन एक इंसान को एक तासुर जरूर मिलता है, इंसान होने के नाते और बशर होने के नाते इंसान के अंदर तकलीफ जरूर होती है कि शायद मैं इतनी मेहनत पहाड़ों पे करता तो पिघल जाते, मैं अल्लाह का कुरान इतना हवाओं को सुनाता तो मेरी ताबे हो जाती, अल्लाह का कुरान पढ़ के मैं जमीनों को सुनाता तो शायद उसके खजाने मेरे ताबे हो जाते। लेकिन मैंने इंसानों को सुनाया है, हैवानों को नहीं, इंसानों को सुनाया है, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगियों में तब्दीली नहीं आई। तकलीफ तो होती है और अल्लाह की बारगाह में फिर भी हम सरखुरूज जाएंगे, चाहे आप इस पे अमल करें या ना करें। आपके खैर हा बनते हुए मैं आप तक हक पहुंचा रहा हूं, अल्लाह की बारगाह में गवाह बनते हुए आप सब के ऊपर, आप सब मेरे ऊपर, और अल्लाह उसके रसूल हम सब के ऊपर गवाह हैं कि मैं आपके सामने क्या पेश कर रहा हूं। तो फरमाया उम्र के बारे सवाल होगा, बता अपनी उम्र को कहां लगाया। कितना कड़वा सवाल। हमारी उम्र कहां गुजरी? चाय वाले भट्टे के ऊपर, हमामों के अंदर बैठे हुए,
दुकानों के चौकों के मोड़ों के ऊपर खड़े हो, बेकार जिंदगी, जिंदगी का मकसद ही कोई नहीं, न दीन की खिदमत जिंदगी का मकसद, न कौम की खिदमत, न इंसानियत की खिदमत, न वतन की खिदमत, कोई मकसद नहीं जिंदगी का यार। कभी हमने सोचा संजीदा हो गए, कभी तो ये मैं कहता हूं ये मजाक वाली तबीयत का, कभी तो ये भूत सवार जो हमारे ऊपर हुआ है इस कौम के ऊपर, कभी तो उतरना चाहिए। हम कभी तो सोचे हम किस तरफ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अपने साथ भी, इस मुल्क के साथ भी। ये अल्लाह ने नेमत दी मुल्क के पाकिस्तान, ये अल्लाह रसूल की अमानत है, हमने क्या किया इसको, क्या दिया आज तक मुल्क के पाकिस्तान को, क्या दिया आज तक नबी के दीन को। पूछा जाएगा उम्र कहां गुजारी, उम्र। दूसरा सवाल मेरे नबी ने फरमान शबाबी ही फी माफना हो, अल्लाह पूछेगा खुसूसन तुझे जवानी दी थी, बता जवानी कहां लगाई। आए हाय, जवानी तो बस मजनू बनते हुए गुजर गई। जवानी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की उम्र भी लाइफ भी पढ़ा हूँ, जामिया से भी पढ़ा हूँ, दर्स निज़ामी भी किया है मैंने, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की उम्र भी पढ़ा हूँ। ये सारे मामलात में अपनी आंखों से देखता रहा। जवानी कहाँ गुजर रही है, कॉलेज के दरवाजे के ऊपर खड़े हुए बदनिगाही करते हुए, बेहयाई करते हुए। जवानी कहाँ गुजर रही है, चौकों के अंदर खड़े होके दूसरों की बहनें गुजरते हैं उनको छेड़ते हुए। जवानी कहाँ गुजर रही है, कुरान पढ़ते हुए नहीं। जवानी कहाँ गुजर रही है, नबी पे दरूद पढ़ते हुए नहीं। या जवानी गुजर रही है गाने गुनगुनाते हुए, या जवानी गुजर रही है बेहयाई आंखों से देखते हुए, या जवानी गुजर रही है बेहयाई कानों से सुनते हुए, या जवानी अगर हाथों से ये नहीं कि कोई दीन की खिदमत लिखें, अगर हो रहा है क्या हो रहा है फजूल का। मैं भी मैसेज करता हूँ फोन पे, मैं भी मैसेज करता हूँ, लेकिन मैसेज के अंदर मुझे अल्लाह ताला का खौफ लाहिक होता है कि मैं वो चीज सेंड ना करूं जो क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदगी का बायस बन जाए, बल्कि मेरा लिखना भी मैसेज के जरिए से भी अल्लाह के दीन की तबलीग होती रहे। तो जरूर करें भाई, मैसेज जरूर करें, मोबाइल जरूर यूज करें, लेकिन याद रखें हर चीज का हिसाब होने वाला है। क्या देखा, क्या सुना, क्या बोला, किससे मिले, क्यों मिले, क्या वहां बातें हुई, एक एक चीज का हिसाब होने वाला है। हम आजाद नहीं हैं, हम आजाद नहीं हैं, हम आजाद नहीं हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अन शबाबिही फी माफना हो, अल्लाह हटने नहीं देगा जब तक सवाल नहीं कर लेगा, बता जवानी कहां पे गुजारी है, तेरी जवानी की जरूरत थी, मेरे दीन को अल्लाह पूछेगा। क्या जवाब होगा हमारे पास। कितना मजमा बैठा है भाई। देखो बहुत सारे लोग कह सकते हैं भाई मैं आपको राजी नहीं कर रहा, कोई मजेदार बातें नहीं कर रहा, तो याद रखें मैं तो किसी को राजी करने ही नहीं आता, मैं तो अल्लाह रसूल को राजी करने आता हूं। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जरा गौर से सुने, मैं आपकी खैरखाही की बातें कर रहा हूं या आपको गाफिल करने वाली बातें कर रहा हूं। फिर फैसला करें कि मैं आपके हक में बातें कर रहा हूं या आपके खिलाफ बातें कर रहा हूं। तवज्जो से, गौर और फिक्र से मेरी बातों को समझें, गौर और फिक्र से। अल्लाह पूछेगा जवानी कहां गुजारी, मेरे दीन को जरूरत थी, तुम्हारी जवानी की कोई खिदमत की है, कोई खिदमत की है मेरे दीन की। मैं इंजीनियरिंग करता रहा, इंजीनियरिंग मुकम्मल की है मैंने, लेकिन दिल में यही ख्याल आता था, रोता था, मैं कहता था या अल्लाह ये मैं दुनियादार नहीं बनना चाहता, मैं हुकूमत का नौकर नहीं बनना चाहता, अपनी सरकार का नौकर बनना चाहता। रोता था, लेकिन घर वालों से हिम्मत नहीं होती थी कि मैं तालीम छोड़ दूं, कह दूं। आपको पता है ना हमारे माहौलों का, वो कहते तू मौलवी बनेगा, और मौलवी का मतलब क्या, दुनिया का सबसे घटिया तरीन आदमी, यही हमारे यहाँ समझा जाता है। ओए होए 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 होए, कितना जुल्म है दीन के साथ, कितना जुल्म। हाँ मेरे भाइयों, खुसूसन जो नौजवान बैठे हैं, तुम्हारी जवानियों की जरूरत है अल्लाह के दीन को, अल्लाह के नबी के दीन को। आज जो बुराई फैलाने वाले हैं वो शर्मा नहीं रहे बुराई फैलाने पे, लेकिन ये नेकी फैलाने वाले, हम में से हर शख्स अंदर से परेशान है। मैं स्कूल जाते हुए तस्बीह हाथ में ना पकड़ूं, मेरे दोस्त मेरा मजाक करेंगे। यानी हम दीन की खातिर इतनी भी कुर्बानी नहीं दे सकते कि मजाक ही बर्दाश्त कर लें, जबकि दीन तो कहता है अपना वक्त कुर्बान करो, अपना माल कुर्बान करो, अपनी जान पेश करो, तब ईमान वाले बनोगे। ये बुखारी की हदीस हुजूर ने फरमाया। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी औलाद से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर, तमाम इंसानों से बढ़कर, हत्ता कि अपनी जान से भी बढ़कर मुझसे मोहब्बत करना नहीं शुरू कर देता। तो दीन तो इतनी कुर्बानियां मांगता है, दीन तो इतनी कुर्बानियां मांगता है मेरे भाई, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर ऐसे चले गए तो
تو مولانا روم نے فرمایا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، خدا کی قسم اگر کچھ لے کے نہ گئے تو ساری عمر شرمندگی رہے گی، اور وہ جو عمر ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور یہ جو عمر ہے یہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ میں اسی جملے کی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ گواہ میں نے آپ تک بات کو پہنچا دیا، حق کو پہنچا دیا۔ اب بھی اگر غفلت طاری رہے، اب بھی اگر زندگی نہ بدلے، اب بھی اگر اللہ کی طرف چلنے کا شوق پیدا نہ ہو، اب بھی اگر اللہ کا راستہ طے کرنے کے دل میں تڑپ نہ آئے، اب بھی اگر اللہ کے دیدار کا شوق آنکھوں میں پیدا نہ ہو، اب بھی اگر آقا کی محبت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو نہ آئے، اب بھی حضور کی محبت میں دل نہ تڑپے، تو پھر اللہ سے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے میری گرفت ہو چکی ہے، مجھے توبہ کی توفیق نہیں مل رہی۔ کسی شیخ کامل، کسی ولی کی صحبت میں جا کے رہو کہ شاید اس کی صحبت کی وجہ سے اللہ تمہیں توبہ کی توفیق عطا کر دے، اللہ توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ زندگی بدلے، زندگی بدلے بغیر نہ کبھی کسی کو ملا ہے نہ کبھی کچھ کسی کو ملے گا۔ اللہ گواہ میں نے آپ تک حق پہنچا دیا۔ نماز کی پابندی کریں ہمیشہ، نماز دین کا ستون ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے اپنا دین قائم کر لیا، جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا، یعنی اپنے دین کو گرا لیا۔ اور فرمایا کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے، صرف نماز ہے۔ نماز کی پابندی کریں، درود پاک اللہ کی بارگاہ میں تحفہ نماز کے ذریعے سے، حضور کی بارگاہ میں تحفہ درود و سلام کے ذریعے سے بیچتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دن میں 1000 دفعہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لے گا۔ امام منذری نے اس کو روایت کیا 1000 دفعہ کم از کم درود پاک پڑھتے رہیں۔ باقی جو وظائف لینا چاہتے ہیں مجھ سے آ کے لیں، ٹھیک ہے؟ اپنے بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، علماء کی خدمت کریں، مشائخ کی سادات کی خدمت کریں، جو بھی آپ کے دینی لیڈر ہیں ان کی خدمت کریں، ان کی تعظیم و تکریم کریں۔ اللہ رب العزت آپ پہ رحمتیں فرمائے۔ جنہوں نے محفل کا انتظام کیا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کو نیک صحبت میں آئے ہیں، میرے لیے مبارکباد کی بات ہے کہ میں کچی صحبت میں آیا ہوں۔ اللہ اس کے صدقے سے میری بخشش فرما دے اور آپ سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کو نیک بنا دے، ہماری زندگیاں بدل دے۔ یہ مذاق ٹھٹ ہے یہ طبیعت سے نکال دے، تھوڑی سی سنجیدگی دے دے طبیعت میں، تھوڑی سی سنجیدگی جو ہمیں اللہ کی طرف چلنے کے لیے مددگار ثابت ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ درود و سلام۔